الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب آل الجنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن حضرت حسین کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مسلمانوں کا جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوتا ہے۔ اب جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے اس محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا دن ہے اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت کا دن ہے۔ جب بندہ حضرت حسین کے بارے میں تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، سیرت کی کتابوں کو اٹھاتا ہے تو بندہ پہلے دیکھتا ہے حضرت حسین کو فضیلت کیوں ملی۔ تو حضرت حسین کو فضیلت اس وجہ سے ملی، ایک طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آل بیت ہیں، ایک طرف حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آل بیت اور صحابہ محفوظ ہیں، یعنی اگر کسی سے گناہ ہو بھی جاتا ہے چونکہ انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کا بدلہ جزا دنیا میں دے دیتا ہے اور پھر انہیں آخرت کی طرف تب بھیجتا ہے جب وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے جب حضرت حسین پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گیا آپ کا نواسہ پیدا ہوا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت حسین کے کان میں اذان و اقامت کہی، اور اذان اقامت کرنے کے بعد ان کے منہ کے اندر تھوڑا سا لعاب دان ڈال دیا، جسے ہم لوگ گٹکی کہتے ہیں۔ اب ایک مسلمان سوچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے محبت کو ظاہر کر رہے ہیں اپنے نواسے کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں جب حضرت حسین کی ولادت کے کچھ دن گزرے، پھر جب وہ ان کے بچپن کا زمانہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ محبت کرتے اور اپنے صحابہ کو، امت کو بھی ان کے ساتھ محبت کے لیے دعوت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ تعالی مجھے حسین سے محبت ہے، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو شخص حسین سے محبت کرے، اے میرے رب تو بھی اس بندے کے ساتھ محبت کر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ حضرت حسین سے محبت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور جب ایک بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت کرے گا۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر سے نکلے، آپ کے دائیں کندھے پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بائیں کندھے پر حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے حضرت عمر آ گئے، اور حضرت عمر نے جب دیکھا تو یوں ارشاد فرمایا کہ کتنی ہی بہترین سواری ہے حسن اور حسین کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی بڑے عمدہ ہیں، یعنی نبی علیہ السلام حضرت حسن حضرت حسین کی فضیلت دنیا کو بتاتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، جب دونوں نواسوں کو سامنے کیا تو فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان دونوں میرے نواسوں کے ساتھ محبت کرے گویا میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں کے ساتھ بغض اور دشمنی کرے وہ میرے ساتھ بغض اور دشمنی کرنے والا ہے۔ اب جب ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں میدان حشر میں ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کے سامنے ہمارے لیے درخواست کریں گے، تو ہمیں یوں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ ایک مسلمان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کے مہینے کے اندر لوگ سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سوگ کیوں مناتے ہیں؟ فرمایا ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اس محرم کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ظلماً قتل کیا گیا، اس لیے یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اب اگر بندہ احادیث مبارکہ کو پڑھتا ہے، شہادت کے فضائل کو پڑھتا ہے، تو شہادت پر تو خوشی منائی جاتی ہے نہ کہ غم منایا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میری حیت اور سیاست حضرت حسن کے لیے ہے،
اور میری جرأت اور سخاوت حضرت حسین کے لیے ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نواسوں کے فضائل بتا رہے ہیں تو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل جب حضرت حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار بنیں گے تو دنیا میں بھی ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عمر راستے سے گزر رہے ہیں، مورخ لکھتا ہے کہ سامنے سے حضرت حسین آ گئے۔ اب حضرت حسین نے عبداللہ بن عمر کو دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا، اے ہمارے غلام کے بیٹے، جس پر عبداللہ بن عمر کو غصہ آ گیا۔ اب فرماتے ہیں مورخین، جب حضرت عمر کا بیٹا امیر المومنین حضرت عمر کے دروازے پر گیا، گھر میں گیا، تو بتایا کہ آج حضرت حسین نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ اب جب حضرت عمر کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فرمایا، جاؤ کسی چیز پر لکھا کر لے آؤ کہ ہم حضرت حسین کے غلام ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں۔ اب مورخین لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر گئے اور حضرت حسین نے وہ بات لکھ دی کہ آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت عمر فرمان لگے، جب میں وفات پا جاؤں تو حضرت حسین کی یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا، یہی میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج ایک مسلمان کو اسی لیے بتایا جاتا ہے، جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ ماتم منانے کے لیے نہیں ہوتا، محرم کا مہینہ بالوں کو نوچنے کے لیے نہیں ہوتا، محرم کا مہینہ اپنے آپ کو لو لوہان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے 3 بیٹے جہاد میں چلے گئے۔ اس عورت کو بتایا گیا آپ کا پہلا بیٹا شہید ہوا تو وہ عورت خوشی منانے لگی۔ پھر جب پتہ چلا دوسرا بیٹا بھی شہید ہے تو وہ عورت خوشی منانے لگی۔ اب مورخین لکھتے ہیں اسے بتایا گیا تیرا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، وہ عورت پھر بھی شہادت پر خوشی منا رہی ہے۔ پھر اسے بتایا گیا تیرا خامن بھی اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا، تو وہ عورت پھر بھی خوش ہے۔ اب یہ صحابیات کا جذبہ ہے امت کی ماؤں کو، امت کی بیویوں کو بتانے کے لیے کہ جب کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے تو شہید ہونے کے بعد وہ خود بھی جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے تم اسے مردہ گمان بھی مت کرو۔ اب جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو ایک مسلمان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی محرم میں خوشی نہیں منانی۔ ایک مسلمان کو یہ بات باور کرا دی گئی محرم کے اندر شادی نہیں کرنی، خوشی کا کوئی پروگرام نہیں کرنا۔ مسلمان بھی غیر مسلموں سے متاثر ہو گیا اور اس مہینے کو منحوس زمانہ بنا دیا۔ مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں آج اس دور کے اندر جب یہ محرم شروع ہوا، لوگوں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا، بالوں کو نوچنا شروع کیا، نوحہ کرنے لگے، رونے لگے۔ تو قرآن کریم کو بندہ پڑھتا ہے، احادیث مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے نوحہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر لعنت بھیجتا ہے۔ آج لوگ عبادت سمجھ کر نوحہ کرتے ہیں، پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ حضرت حسین کے عاشق ہیں،
انہیں بتایا جاتا ہے اصل مسئلہ یہ ہوا جب یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو حضرت فاروق اعظم کو جس آدمی نے قتل کیا ابو لولو فیروز اس کافر کا نام تھا، اب وہ بھاگ نہ سکا، اس نے یوں کیا کہ اپنے آپ کو خود خنجر مار کر قتل کر دیا اور جہنم چلا گیا۔ اب مسلمانوں کو پہلی بات یہ بتائی گئی جس آدمی نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا آج لوگوں نے اس کی قبر کو خانہ کعبہ بنا دیا، لوگ جاتے ہیں اس کی قبر کی عبادت کے لیے، اور لوگوں کو بتا دیا جو صحابہ پر جب چھری اٹھاتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، پھر اپنے آپ کو مارتا ہے تو بتایا جاتا ہے یہ وہی ہے جس نے کل حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ ایک کتاب میں یوں واقعہ آتا ہے جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسین کی لاش پڑی ہے میدان کے اندر، تو حضرت حسین کی بہن دوڑتی ہوئی آتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب دیکھتی ہے کہ حضرت حسین کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، پہلے تو وہ خوش ہوتی ہے، پھر حضرت حسین کی بہن دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور بد دعا کرتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے جنہوں نے آج یہ ظلم کیا۔ آج جب ہم یکم محرم سے 10 محرم کے 10 دنوں میں دیکھیں، ایک آدمی نوحہ کر رہا ہے، ایک آدمی کالے کپڑے پہن رہا ہے، اس کا خون بہ رہا ہے، بال نوچ رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ وہی ہیں جنہوں نے کل حضرت عمر، حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ اب جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو محرم کے مہینے میں لوگ سوگ منا رہے تھے، اس کے مقابلے میں 14 اگست کا دن آیا تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ اب مصیبت مسلمان کی یہ ہے جب مسلمان کو خوشی کا موقع ملتا ہے تب بھی وہ خدا اور رسول کو بھول جاتا ہے، جب غمی کا موقع ملتا ہے تب بھی وہ خدا اور رسول کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا ہم نے غیر مسلموں سے ایک طریقہ لیا۔ اب یہ طریقہ کیا ہوتا ہے، محرم کے پہلے 10 دنوں میں لوگ گھروں میں چاول پکاتے ہیں، شربت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، کل حضرت حسین کو ظلماً شہید کیا گیا، آج ہم ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بعض فقہا لکھتے ہیں اگر محرم میں کوئی آدمی چاول پکائے، کھانا پکائے، آپ کو دعوت دے تو آپ اس کے ساتھ شریک نہ ہوں، اس لیے یہ آدمی ایک بدعت کو رواج دے رہا ہے، اور جب آدمی بدعت کو رواج دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ اب جب محرم کے مہینے میں 14 اگست کا دن آیا تو اب مسلمانوں کو بتایا گیا آپ کو ایک آزاد ملک، لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو قربان کر کے دیا گیا۔ اب کیا ہوا، پورے پاکستان میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر 14 اگست کے دن خوشی منائی۔ اب خوشی تو یہ منانی تھی، 2 نفل پڑھنے تھے، درود و سلام پڑھنا تھا، جنہوں نے کل قربانی دی تھی ان کے لیے دعا کرنی تھی، لیکن کیا ہوا، جیسی ہی خوشی کا موقع آیا نہ لوگوں کو خدا یاد رہا، نہ لوگوں کو رسول یاد رہا، نہ شریعت مطالعہ یاد رہی، بلکہ لوگ 14 اگست کے دن اکٹھے ہوئے اور ناچنے لگے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی ناچتا تھا لوگ اسے گھٹیا سمجھتے تھے، لوگ اسے کم تر سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ کنجر ہے۔ آج جب کوئی ناچتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ہیرو ہے، بڑی عزت والا ہے۔ تو اب ایک آدمی جب ناچ کر خوشی مناتا ہے اسے بتایا جاتا ہے پاکستان کو جنہوں نے آزاد کیا تھا انہوں نے ناچ کر آزاد نہیں کروایا تھا، ایک ایک گھر کے 10-10 آدمی شہید ہوئے تھے، تب جا کر یہ اسلامی مملکت ملی تھی۔ تو ایسا معاملہ آ گیا، آج ہم اس مقام پر کھڑے ہو گئے جب ہمارے اندر کوئی ایسا مسئلہ آیا غم کا، ہم نے کفار کا طریقہ لیا۔ اب کفار سے ہندو مراد لے لیں، کفار سے رافضی شیعہ مراد لے لیں، ہم نے ان کا طریقہ لے لیا۔ جب خوشی کا موقع آیا
ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا، ہم نے کنجروں کے طریقے کا اکٹھا ہو کر 14 اگست کے دن ناچ کر ہم نے سمجھا ہم نے اس ملک کا جو قرض تھا وہ ادا کیا۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے، لوگ تھوڑی تھوڑی دین سے دور ہوتے ہیں، پھر یہاں تک ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آج ایک آدمی 14 اگست کے دن ناچا ہے، ہم اسے کہیں آپ نے غلطی کی تو وہ غلطی کو غلطی نہیں مانے گا، کہتا ہے خوشی کا موقع تھا، ناچ لیا تو کیا ہوا؟ تو اسے بتایا جائے گا ناچنے والے کو با حیا نہیں کہتے، عزت دار نہیں کہتے، ناچنے والے کو بے حیا کہتے ہیں، کنجر کہتے ہیں، میراثی کہتے ہیں۔ اب اگر اسے یہ بات پتہ چلے گی کہ شریعت ہمیں خوشی کا طریقہ منانے کا بھی طریقہ بتاتی ہے، تو شریعت ہمیں غم کے طریقے پر چلنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، ہم وہ کام کریں جو نبی علیہ السلام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، ان کے راستوں پر چلنے والوں نے کیا، پھر ہمارے لیے خوشی بھی ثواب کا ذریعہ بنے گی، غم بھی ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ پھر جب ہم یہ کام کریں گے، دیکھنے والا تعریف تو کر سکے گا لیکن انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔